بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، کافی دن ہو گئے تو بنیادی طور پہ ہم نے اصطلاحات کی. طبیعت پہ آتے ہیں. طبیعت کا پہلا فن فرما رہے ہیں کہ طبیعت جو ہے ما یعم الاجسام. تو طبیعت جیسا کہ آئے گا اس کا جو موضوع ہے ان کے ہاں وہ جسم ہے. جسم کی تعریف بھی آئے گی، پہلے بھی آئی تھی میرا خیال. طبیعت اور یہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے یونانیوں سے آیا ہے. یونانیوں میں بھی خاص طور پہ ارسطو کی جو طبیعت ہے اس کا زیادہ اثر ہے. اسی کو یعنی فارابی اور ابن سینا نے اس کی ڈیولپمنٹ کی خاص، اور اس کے بعد جو ہے متکلمین نے اور اس کی تنقیح کی اور اس کو جو ہے اس کے بعد امور کو جو ہے رد بھی کیا. لیکن عموماً جو بعد امور کو رد کیا، اور اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ارسطو کو فالو نہیں کیا بلکہ دوسرے یونانی فلسفیوں کو فالو کیا، جیسے ایٹمسٹ کو. لیکن فلسفے میں جو ہے زیادہ تر ارسطو کا اثر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے علم کلام میں بھی ارسطو کا بہت زیادہ اثر ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. طبیعت، تو طبیعت کا جو عربی زبان میں لغوی اس کو پہلے دیکھتے ہیں. عربی زبان میں کیا طبیعت کا معنی ہے؟ طبیعت طبیعت کی جمع ہے طبائع. طبیعہ فطرت، خلق not خلق. السجیہ صفات. طبیعت جو ہے اس کے معنی مزاج بھی ہوتا ہے. مزاج الانسان المرکب من الاخلاق. طبائع النفوس والاشیاء جو ہے اس کا مطلب ہے ان کے خصائص، چیزوں کے خصائص اور خصائصها وصفاتها.
تو طبیعت جو ہے وہ فطرت کے معنی میں بھی آتا ہے، خصائص کے بارے میں بھی آتا ہے، اشیاء کے بھی اور نفوس کی بھی۔ خوارق الطبیعت، خوارق الطبیعت کا مطلب اس کے عجائب وغیرہ وغیرہ۔ ما وراء الطبیعہ، ما وراء المادہ۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جدید استعمال ہے کہ قدیم عربی میں بھی اس کا استعمال ہے۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ مجھے یعنی اس کو دیکھنا پڑے گا لسان عرب وغیرہ میں۔ اچھا اتنا کافی ہے، میں صرف ایک وہ دینا چاہتا تھا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک آپ کو مثال بھی نہیں، یعنی ایک چھوٹا سا یعنی اس جو معنی اس کی جو رینج ہے وہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ اچھا انگریزی میں جو ہے طبیعت کے مقابلے میں جو لفظ ہوتا ہے وہ فزکس، ٹھیک ہے جی، یہ یونانی سے آیا ہے، یونانی زبان سے، یونانی زبان سے لاطینی میں آیا، لاطینی میں جو ہے فزیکا، جو مادی اشیاء ہیں ان کو، تو انگریزی میں مطلب یہ ہے کہ فزکس جو ہے فزکس سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے فزیکل تھنگس، اور فزیکا یہ پھر لاطینی سے ہے جو، اور یہ فزیکل لاطینی کا جو لفظ ہے یہ یونانی سے ہے، گریک۔ اور اس کا مطلب جو ہے نیچر، فطرت، تو عربی سے ملتا جلتا ہے، یعنی فزکس جو یونانی جو فزکس ان کے یہاں تھا وہ صرف مادی چیز نہیں تھی بلکہ فطرت یا نیچر۔ فزوس سے نکلا فزیکا، یعنی طبعی اشیاء، نیچرل تھنگ۔ اچھا جی، تو حضرت نے فرمایا طبیعت کا پہلا فن ما یعم لاجسام کا بیان، فرمایا تو جاننا چاہیے کہ جسم یا تو فلکی ہوگا یا عنصری، اور جن احوال سے طبیعت میں بحث کی جاتی ہے ان کی 3 قسم۔ اچھا حضرت امام غزالی نے مقاصد میں جو ہے اس کو ذرا مقاصد الفلاسفہ میں ذرا مختلف طریقے سے بیان کیا، وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام نے مقاصد میں جو استعمال کیا ہے وہ اس طرح کی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں وجود سے۔ وجود کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن وجود جو ہے ایک سب سے عمومی چیز ہے، حضرت امام فرماتے ہیں، اور اسی سے جو مطلب ہے کہ انٹالوجی یا وجودیات بحث کرتی ہے۔ اور وجود کو سے شروع کر کے امام غزالی یہاں ابن سینا سے متاثر نظر آتے ہیں، کیونکہ اور اس وجود سے جو ہے وجود کی قسمیں جو ہیں واجب الوجود ہے، ممکن الوجود، وہ ایک اور تقسیم ہے جو ابن سینا کے ہاں سے یہ آئی ہے۔
لیکن امام غزالی جو ہے وجود سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی مقاصد میں وجود کی ایک تقسیم یہ ہے کہ وجود جو ہے یا تو جوہر ہوگا یا عرض ہوگا، یعنی یا تو قائم بذات ہوگا، ظاہر ہے قائم بذات کے بھی جس کو انگریزی میں سبسٹنس کہتے ہیں، جو اپنی ذات سے خود قائم ہوتا ہے، کسی دوسری ذات کا محتاج، کسی چیز دوسری کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس میں مطلب جیسا کہ ڈیکارٹ نے بھی کہا کہ اس تعریف کے نتیجے میں تو صرف خدا قائم بذات ہے، لیکن یہ کہ اس چیز سے اگر صرف نظر کریں اور قائم بذات کے ہم اضافی مان لیں تو اس میں جو ہے قائم بذات مثلا یہ کہ کرسی جو ہے قائم بذات ہے رنگ کے مقابلے میں، کیونکہ رنگ جو ہے وہ یا تو کرسی کا محتاج ہے، یا رنگ جو ہے اپنے آپ قائم نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی چیز کے ساتھ قائم ہوگا، اس کے برعکس جو ہے کرسی یا کتاب یا میز یہ جو ہے، تو ہر چیز جو بھی آپ دیکھ لیں وہ وجود ہوگی، اور وجود کی دو قسمیں امام غزالی فرماتے ہیں، جوہر یا عرض، اور پھر جو ہے عرض کی مختلف قسمیں کرتے ہیں۔ عرض جو ہے وجود جو ہے تقسیم ہو گیا جوہر اور عرض میں، اور عرض کو آپ تقسیم کرتے ہیں جو اس کے فہم کے لیے دوسرے کے احتیاج نہیں ہوتی، جیسے کمیت اور کیفیت، اور وہ جس کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز کی احتیاج ہوتی ہے، اور کمیت تو فرماتے ہیں کہ کمیت اور کیفیت جو ہے اس سے ریاضی میں بحث کی جاتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ وجود اور اس کے متعلقات اور احکامات جو ہیں یہ الہیات کا موضوع ہے، اس کو آنٹولوجی بھی کہتے ہیں۔ وجودیات اور الہیات کا گہرا تعلق ہے اس تقسیم کے مطابق۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ امام غزالی نے مقاصد میں الہیات کو پہلے رکھا ہے، اور طبیعت کو بعد میں لائیں، کیونکہ الہیات جو ہے وجود کے احکامات سے جو ہے وجود اور اس کے جوہر اور عرض اور احکام الوجود یہ الہیات کا موضوع ہے۔ اور کمیت جو ہے فرماتے ہیں پھر کمیت جو ہے یہ ریاضی کا موضوع ہے، کوانٹیٹی۔ اچھا، تو وجود عرض یہ جو ہے عمومی طور پہ الہیات کا موضوع ہے، عرض میں جو کمیات ہیں یہ ریاضی کا موضوع ہے۔ اور جو جوہر جو ہے اجسام ہیں، یہ مادہ ہے، مادی اجسام، مادی جوہر ہیں، جو وجود اور نہ وجود میں نہ وہم میں تجرید کو جو ہے قبول کرتے ہیں، وہ ہے طبیعت کا موضوع۔ تو طبیعت جو ہے خاص قسم کے
जौहर से डील करती है, यानी उसका मुताला करती है। और तो मादा या मवाद, ये तबीयत का मौजू है। दूसरे मानों में जो है तबीयत जो है जिस चीज़ से डील करती है इमाम गज़ाली के नज़दीक वो जिस्म वल आलम, यानी कायनात को वो देखती है बतौर जिस्म के। और इसकी तारीफ आएगी अभी अजसाम वगैरह की, पहले भी गुजर चुकी है शायद। और वो जिस्म को देखती है आलम के, किस हैसियत से देखती है? 3 हैसियत से देखती है। उस जिस्म में क्या तगय्युर होता है, क्योंकि जौहर ऐसे हैं जिनमें तगय्युर नहीं होता, मसलन खुदा है तो वो तबीयत का मौजू नहीं है। और जौहर हैं जो जिस्म नहीं है, जैसे खुदा है वगैरह। तगय्युर में फिर हरकत और सुकून, ये 3 बुनियादी जिस्म का मुताला करती है वगैरह। उसमें जिसमें क्या तगय्युर आता है, हरकत होती है, सुकून होती है, हरकत क्यों होती है, सुकून क्यों होती है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये उसका मौजू है बुनियादी तौर पे। और इसके 5 जो है, इनके 4 जो है सेक्शन कह लें, 4 जो है सब डिसिप्लिन कह लें, 4 इसको। तो मौजू तबीयत का जिस्म है कह लें। अब जिस्म जो है उसको अगर उमूमी तौर पे देखें, यानी वो चीजें जो सारे जिस्मों की खुसूसियात है, और ये सबसे उमूमी उमूर है तबीयत के। इसमें सूरत आ गई, हयूला आ गया, हरकत आ गई और मकान आ गया। यानी जो भी जिस्म होगा उसकी एक सूरत होगी जिसको फॉर्म कहते हैं, रस्तों के। उसका हयूला होगा जिसको मैटर कहते हैं, मादा या मवाद। और हर जिस्म जो है हरकत करता है, और हर जिस्म जो है मकान में होता है। ये पहला। दूसरा ये है कि दूसरी जो शाख है तबीयत की, वो बसीत अजसाम की बात करती है, यानी जो मुरक्कब ना हो, उनसे मौजू बहस है उसका। और तीसरा जो है वो मुरक्कबात, यानी जो बसीत अजसाम के या मुरक्कबात और मुमतज़जात जिनको कहते हैं। और चौथी जो शाख है उसकी वो नफ्स नबाती और नफ्स हैवानी और नफ्स इंसानी से डील करती है, और उनकी तकसीम से डील करती है। तो ये है मौज़ूआत तबीयत के। तो तबीयत बुनियादी तौर पे अजसाम से बहस करती है, यानी वजूद जो है वो जौहर होगा या अर्ज होगा, जौहर जो है जिस्म होगा, गैर जिस्म होगा। और ये तबीयत का मौजू है। और इसकी 4 शाखें कह लें, 4 सब मौजूआत हैं, 4 सब सेक्शन हैं।
4 اس کی فصول ہیں جس پر امام غزالی نے بات کی. ایک وہ ہے جو عمومی طبیعت ہے، جو ہر جسم پر صادق آنے والی 4 چیزوں سے بحث کرتی ہے. ہر جسم کی ایک صورت ہوگی، ایک مواد ہوگا، اور میں حرکت ہوگی، اور وہ مکان میں ہوگا کسی. دوسرا یہ کہ جسم یا تو بسیط ہوگا یا مرکب ہوگا. دوسرے جو بسیط اجسام سے بحث کرتی ہے وہ دوسری قسم، تیسرا مرکبات، اور متزجات سولوشن آئی گیس، اور چوتھی جو ہے وہ نفس اور اس کے اقسام سے بات کرتی ہے. تو یہ تقسیم امام غزالی کی. حضرت شریف جرجانی صاحب جو ہے انہیں طبیعت کی تو تعریف نہیں کی، لیکن طبیعہ کی تعریف کی. عبارت عن القوہ، اس کا تعلق ہے قوت سے. الساریہ فی الجسم، جو جسم کے اندر ہے، یعنی کامن اس میں چھپی ہوئی ہے، وہ جسم کا حصہ ہے. قوت جو ہے اس کے نزدیک یہ حضرت امام غزالی سے مختلف ہے. یہ رسول سے زیادہ قریب ہے. داخل الجسم، یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے. قوت جو ہے خارجی چیز نہیں ہے. تو عبارت عن القوت الساریہ فی الاجسام، طبیعت جو ہے یہ قوت ہے جو جسم کے اندر ہے، ساری ہے اس کے اندر، اور یہ جسم کا جزء لا یتجزا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتی، تو ماہیت جسم میں داخل ہے. اور بہا یصل جسم الی کمالہ الطبیعی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کمال جو ہے اس سے جسم کی حرکت جو ہے اس پہ منحصر ہوتی ہے. کمال جو ہے حرکت سے ہی آتا ہے. قوہ ساریہ فی الجسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت جو ہے قوت ہے جو جسم کے اندر پنہا ہے، یعنی پوٹینشل ہے وہ، جس کو بالقوہ یعنی پوٹینشل کو یہاں طبیعت کہہ رہا ہے. جیسے بیج ہے، تو بیج کی جو طبیعت ہے وہ قوت ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور جو اس بیج کا جزو لا یتجزا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اسی قوت سے حرکت آتی ہے. تو حرکت جو ہے چیزوں کے اندر سے آتی ہے. پوٹینشل کی اس کو محرکات چاہیے ہوتے ہیں ظاہر، مثلا یہ کہ بیج کو مٹی چاہیے، دھوپ چاہیے، وغیرہ وغیرہ، پانی چاہیے، لیکن قوت اندر ہے، وہ خابیدہ قوت ہے، اور اس کے تحرک کے نتیجے میں جو ہے اس قوت اس کو حرکت دیتی ہے. وہ قوت اس کے نتیجے میں جو ہے اپنے کمال طبعی کو پہنچتا ہے، یعنی پوٹینشل جو ہے ایکچوئل بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ چیز، جس کو امام غزالی میٹر کہہ رہے تھے، یہ مواد کہہ رہے تھے، مواد کے اندر جو ہے ایک پنہا قوت ہے جو اس کا پوٹینشل ہے. اور اس قوت کو محرکات چاہیے، یعنی اسباب چاہیے،
لیکن جب وہ سب موجود ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو قوت کامنہ جس کو کہتے ہیں پوٹینشیل، وہ جو ہے ایکچوئل بن جاتی ہے، یعنی عملی قوت بن جاتی ہے. یعنی مثلا یہ ہے کہ بیچ کے اندر جو ہے پوٹینشیل ہے، قوت ہے، کو بات لوگ فطرت بھی کہتے ہیں اس کی. وہ کیا قوت ہے؟ کمال طبعی تک پہنچنے کی. اس کا کمال طبعی کیا ہے؟ درخت بننا. تو جب اسباب مہیا ہوتے ہیں تو وہ قوت جو ہے وہ حرکت کو جنم دیتی ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں وہ کمال پہ پہنچتی ہے. اس طرح مطلب یہ ایک چیز سکون ہے، یعنی چیز جو ہے سکون ہے، یہ اس کی طبیعت ہے. لیکن اس کے اندر پوٹینشل ہے، یعنی قوت کامنہ ہے حرکت کرنے کی. اگر اس قوت کامنہ کو جو ہے اسباب مل جائیں تو اس کے نتیجے میں یہ حرکت میں آتی ہے. تو یہ جو پوٹینشل قوت ہے، یہ قوت کامنہ ہے یا طبیعت ہے ہر چیز کی، وہ ان کے درمیان جو ہے فطری میل پیدا کرتی ہے کہ وہ حرکت میں رہیں گے یا سکون میں ہیں. ہر چیز کی مطلب یہ ہے فطرت ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے بعض چیزوں کی جو ہے طبیعت جو ہے وہ حرکت ہے، تو حرکت طبیعت کہتے ہیں. مثلا یہ ارسطو سمجھتا تھا، یہ آج کی فزکس اس کو نہیں مانتی. مثلا یہ ہے کہ پتھر کی طبیعت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. آگ کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو یہ قوت جو ہے ان چیزوں کے اندر خابی ہے. جب اس کو اسباب مہیا ہوتے ہیں تو وہ قوت جو ہے نمو پاتی اور اپنے کمال کو جاتی. سکون طبی جو ہے ایک جسم جو ہے اپنے مکان پہ کھڑا ہے، یہ اس کا فطری جو ہے وہ ہے. اس کو حرکت میں لانے کے لیے جو ہے آپ کو سبب چاہیے ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس لیے جو طبیعت میں یا نیچر میں چیزیں ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اس پہ مجبور ہیں کہ اپنی فطرت کے مطابق جو ہے عمل کریں. ان کی حرکت میں یا ان کے سکون میں کوئی قصد نہیں ہوتا ان کا، یعنی ول نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ ایک تعریف ہے جو انہوں نے کی ہے. اچھا جی، یہ بحث جو ہے ادھر ادھر چلے گئی، لیکن یہ کہ آج کافی عرصے بعد شروع کیا تو ذہن جو ہے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے طبیعت جو ہے فرمانا ہے، یہ اس کا طبیعت کا تعلق جو ہے جسم سے. اور جاننا چاہیے کہ جسم یا تو فلکی ہوگا یا عنصری ہوگا، اور جن احوال میں سے طبیعت
پہ بحث کی جاتی ہے ان کی 3 قسمیں. تو یہ امام غزالی سے مختلف ہے یہ جو تقسیم یہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا حاصل ایک ہی ہے. طبیعت جو ہے جسم سے بات کر، جسم اس کا موضوع ہے، اور جسم کی 2 قسمیں، جسم عنصری اور جرم فلکی. جسم عنصری جو یہاں زمین پہ ہیں، زمینی، کیونکہ ارسطو کے ہاں جو ہے جو فلکی جرم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چاند اور سورج ہیں، یہ بھی مادے سے بنے ہیں، لیکن ان کا مادہ جو ہے ہمارے مادے سے جو ہے زیادہ پیور ہے، خالص مادہ ہے. یعنی وہ مادے، یعنی خالص مادہ ان معنوں میں خالص نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مادہ جو غیر مادیت کے قریب ہے کہہ لیں. جیسے مطلب یہ ہے کہ ریئر ارتھ مٹیریل جیسے ہوتے ہیں، تو اس مادے کے جو احوال ہیں، وہ جو مادہ جو یہ زمینی جسم ہیں یا ان اجسام کے احوال جو ہیں جو زمینی جسم ہیں ان سے ذرا مختلف ہے. تو اس لیے وہ دونوں کو مختلف، یعنی ان کی حرکت مسئلہ یہ ہے کہ پرفیکٹ چاند اور سورج کی اس کے نزدیک. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مادی اجسام ہیں، لیکن وہ روحانی اجسام یا عقلی اجسام تو نہیں کہنا چاہیے، عقلی وجود اور مادی وجود کے درمیان کی چیزیں ایک لحاظ سے. تو وہ احوال جو جسم عنصری اور جرم فلک دونوں کو عام ہیں، پھر وہ احوال جو صرف جرم فلکی کے ساتھ خاص ہیں. مثلا یہ کہ جرم فلکی بھی حرکت کرتا ہے، لیکن اس کی حرکت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، یعنی وہ سرکولر موشن ہے، یعنی سرکولر موشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. یعنی پرفیکٹ کو عربی میں اردو میں کیا کہیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کامل ہے. اور وہ احوال جو صرف جسم عنصری کے ساتھ ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ زمینی اجسام کے ساتھ خاص. فن اول میں ایسے احوال سے بحث کی گئی جو اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو شامل ہے. اس فن کا نام ہے ما یعم الاجسام، یہ عمومی. تو امام غزالی نے جو ما یعم الانسان میں لیا تھا وہ مادہ، صورت، حرکت اور مکان، تو یہ چیزیں ہر جسم کو عام ہیں. تو اس لحاظ سے ایک ہی تقسیم ہے، لیکن یہ کہ جس انداز سے کی ہے وہ مختلف ہے. فن دوم جس میں ایسے جو جرم فلکی کے ساتھ خاص ہے، یہ فن فلکیات، یہ تقسیم جو ہے مختلف ہے. فن سوم میں ایسے حوال سے جو جسم عنصری کے ساتھ خاص ہے، یہ جو ہے جس کو آپ اس کو عنصریات کہتے ہیں. اچھا، تو یہ اتنا کافی ہے. اس میں سے ان کی عربی والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. الفن الاول من الطبیعت فیما یعم الاجسام، یہاں جو ہے مختلف طریقے سے بات کی ہے. البعد وہ جو ہے امتداد ہے، اور جمع اس کے ابعاد ہے، اور ابعاد جو ہیں 3 ہیں. امتداد یعنی یا تو کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ یا تو طول میں ہوگی یا عرض میں ہوگی، اس کا طول بھی ہوگا، عرض بھی ہوگا، اور عمق بھی ہوگا اس کا. تو بعد جو ہے اس کی جمع ہے ابعاد، اور میں ڈائمینشن کہتے ہیں. اور بعد کیا ہے؟ امتداد ہے. کسی بھی چیز کا مطلب یہ ہے، امتداد کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ ایکسٹینشن. امتداد کا مطلب ہے ایکسٹینشن. یعنی جو نقطہ ہوتا ہے ان کی تعریف کے مطابق پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، اس طرح اوکلیدس نے اس کی تعریف کی ہے.
اس کا کوئی جو ہے ایکسٹینشن نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی امتداد نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نکات کو جمع کریں گے تو خط بن جائے گا. خط کا جو ہے ایکسٹینشن ہے، امتداد ہے. لیکن خط میں یہ ہے کہ اس کا طول ہے. یہ بھی اوکلیدس کی تعریف ہے، اس کا عرض کوئی نہیں. لیکن یہ کہ آپ دو خطوط کو ملائیں گے تو پھر طول اور عرض بھی بن جائے گا، اور جب سطح ہوگی تو اس میں طول اور عرض اور اس میں عمق بھی آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ کافی لمبا ہو گیا، اس کو مطلب یہ ہے کہ اگلی بار انشاءاللہ جو ہے کریں گے زیادہ بہتر طریقے سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.